اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ تمام قرآن مجید سے انسیت رکھنے والے ناظرین محترم کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں، اور تفسیر نور کے اس ایپیسوڈ میں آپ تمام عاشقان قرآن کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ خداوند عالم نے آج پھر توفیق دی کہ سورہ مریم کی مزید 3 آیتوں کی تفسیر لے کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ تو آئیے ان آیتوں کی تفسیر اور اس کے پیغامات، اس کے نکات کو جاننے سے پہلے اس آیت کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته بسم اللہ الرحمن الرحیم قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا۔ فرمایا ہاں اس طرح ہی ہوگا، آپ کے رب کا ارشاد ہے، یہ تو میرے لیے نہایت ہی آسان ہے، چنانچہ اس سے قبل خود آپ کو بھی تو میں نے ہی پیدا کیا، جبکہ آپ اس سے پہلے کچھ بھی نہ تھے۔ عرض کیا اے میرے پروردگار، میرے لیے کوئی علامت مقرر فرما۔ فرمایا آپ کے لیے علامت یہ ہے کہ آپ صحیح و سالم ہوتے ہوتے بھی 3 راتوں تک لوگوں سے بات نہ کر سکیں گے۔ آیت کی تلاوت اور ترجمے کو سننے کے بعد اب آئیے اس آیت میں پائے جانے والے اہم نکات کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں۔ خداوند تعالی ہر چیز پر قادر ہے اور ہر کام پر اس کی قدرت حاوی ہے، جیسا کہ اس آیت میں فرمایا ہوا علی حین، یہ کام مجھ پر آسان ہے۔ سورہ حدید کی آیت نمبر 22 اور تغابن کی 7 میں فرمایا ذالک علی اللہ یسیر۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 20 اور 106 میں فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 45 میں فرمایا وکان اللہ علی کل شیء مقتدرا۔ خداوند تعالی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ کبھی کبھی عرب لیل سے دن اور رات دونوں مراد لیتے ہیں، اس لیے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 41 میں آیا ہے ثلاثۃ ایام، اور یہاں فرمایا 3 لیال۔ یہ اس لیے ہے کہ کبھی دن اور رات ایک دوسرے کی جگہ پر استعمال ہوتے ہیں۔ مجمع البیان، طبری، المیزان جیسی تفاسیر میں آیا ہے کہ جب حضرت زکریہ علیہ السلام آیات الہی کی تلاوت کرتے تھے اور ذکر خدا کرتے تھے تو ان کی زبان کھل جاتی تھی، جب لوگوں سے بات کرتے تو زبان بند ہو جاتی تھی۔ حضرت زکریہ علیہ السلام نے حق و باطل اور وحی الہی اور شیطانی وسوسے کے درمیان فرق کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے نشانیوں کی درخواست کی تھی۔ تو یہ تھے اس آیت میں پائے جانے والے کچھ اہم نکات کہ جس کو ہم نے ملاحظہ کیا۔ اب آئیے اس آیت میں پائے جانے والے پیغامات کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں۔ 1. دنیاوی نظام کے اصول اور مادی اسباب خداوند تعالیٰ کی قدرت کو ہرگز محدود نہیں کر سکتے۔ 2. جب انسان کائنات کی خلقت اور موجودات میں غور و فکر کرتا ہے تو قدرت خداوندی کے بارے میں ہر شک و شبہ برطرف ہو جاتا ہے۔ 3. انبیاء علیہم السلام بلند درجے کے حصول کی اس لیے کوشش کرتے تھے تاکہ منزل یقین تک رسائی حاصل کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے علامت کا مطالبہ کیا تھا لیطمئن قلبی۔ جناب زکریا علیہ السلام نے بھی خاص علامت کا مطالبہ کیا تھا اجعل لی آیتن۔ 4. ہماری تمام حرکات و سکنات الہی ارادے کے تحت ہیں، اگر اسے منظور نہیں ہو تو ہم
کامل سلامتی کے باوجود بھی بات نہیں کر سکتے۔ پیغام کو سننے کے بعد اب آئیے چلتے ہیں سورہ مریم کی 11ویں آیت کی تفسیر کو جاننے سے پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا۔ پھر وہ محراب سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آیا اور ان سے اشاروں میں کہا صبح و شام اللہ کی تسبیح کرتے رہو۔ تلاوت اور ترجمے کو سننے کے بعد اب آئیے چلتے ہیں اس آیت میں پائے جانے والے اہم نکات کو بھی جانتے ہیں۔ طلوع فجر سے لے کر طلوع خورشید کے درمیانی زمانے کو بکرتن کہا جاتا ہے۔ عشیًا ظہر سے غروب یا آخر روز کا معنی دیتا ہے۔ محراب کو محراب اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ بندہ اور شیطان و وسوسے کے جنگ کا مقام ہے، کیونکہ یہ رکاوٹ پیدا کرتے ہیں کہ انسان کا قلب اپنے حقیقی مقصد پر مرکوز نہ ہونے پائے۔ بنی اسرائیل کے محراب وہی مساجد تھیں جنہیں لوگوں نے عبادت کے لیے انتخاب کیا ہوا تھا اور وہ وہاں عبادت کرتے تھے۔ علامہ طبرسی اور علامہ رازی نے اس زیر بحث آیت میں تسبیح سے مراد نماز لی ہے، کیونکہ نماز تسبیح پر مشتمل ہے۔ تو یہ تھے اس آیہ کریمہ میں پائے جانے والے کچھ اہم نکات۔ اب آئیے اس میں موجود کچھ اہم پیغام کو بھی ملاحظہ کرتے ہیں۔ ایک، میدان تبلیغ میں مبلغ کے لیے اپنا وطن اہمیت رکھتا ہے۔ دو، انبیاء اپنی عبادت کے لیے خصوصی جگہ رکھتے تھے۔ تین، جو شخص لوگوں کو عبادت خدا کی دعوت دیتا ہے اسے چاہیے کہ خود بھی عبادت کرنے والا ہو۔ تین، ہر طریقہ و ہر سلیقے سے اللہ کی عبادت کرنا چاہیے۔ جب حضرت زکریہ علیہ السلام کی زبان بند تھی اس وقت آپ ہاتھ کے اشاروں سے لوگوں کو اللہ کی تسبیح اور عبادت کی دعوت دے رہے تھے۔ 5، انبیاء علیہم السلام کا فریضہ ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ کی بندگی کی دعوت دیں۔ 6، ایک بوڑھے کو اپنی بانجھ بیوی سے صاحب اولاد ہونا یہ علامت ہے کہ اللہ تعالی ہرگز کسی کام پر ناتواں اور مجبور نہیں ہے۔ 7، عبادت ہر زمانے میں ایک عزت و شان رکھتی ہے جس میں دوام اور تسلسل ہو۔ عبادت وقتی اور موسمی نہیں ہونی چاہیے۔ تو ہم نے یہ جانا کہ عبادت الہی میں تسلسل ہونا چاہیے، یعنی انسان کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ خداوند عالم کی عبادت کرتا رہے۔ ایسا نہ ہو کہ کبھی تو خداوند عالم کی عبادت کرے اور کبھی اس سے غافل ہو جائے۔ تو ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں سورہ مریم کی مزید آیتوں کی تفسیر لے کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے شکریہ۔ خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔